أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 141 تک کا خلاصہ قرآن پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ یہودیوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، مومنوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مومنوں، تم خواہش مند ہو، تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ یہ یہودی لوگ ایمان لے آئے، جبکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی لاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر کے لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آیتیں اتری ہے، چند ٹکوں کے بدلے یہ اللہ کی طرف اپنی لکھی باتوں کو منسوب کرتے ہیں۔ کیا بری کمائی ہے جو یہ کماتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں یہ چند وقت کے لیے پکڑے جائیں گے، چند وقت کے لیے رہیں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بچھڑے کی عبادت کیے ہیں۔ حالانکہ یہ کہنا، یہ سوچنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے جتنے عہد پیما ہم نے لیے ان سے اس کے خلاف کی۔ ان سے یہ عہد پیما لیا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین سے حسن سلوک کرنا۔ آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور پھر والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ بڑی تاکید ہے اس چیز کی۔ یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، مسکینوں محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے میٹھی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا، یہودیوں نے اس کا خیال نہ رکھا، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک دوسرے کو گھر سے باہر نکلوا دیتے تھے، اپنے ہی لوگوں کو گھر سے باہر نکال کر کے پھر جب وہ دوسروں کے پاس جاتے تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو دی گئی تھی اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور کچھ ایسے تھے ان میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے طاقت بخشی، چند معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اپنے حکم سے۔ یہ لوگ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
یہودی لوگ چند پر ایمان لاتے تھے اور چند باتوں کو جھٹلا دیتے تھے. جب اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہوتی اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو ان میں سے کچھ یہودی جب کافروں سے ہار جاتے تو کہتے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم فتح حاصل کریں گے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. آگے ذکر آ رہا ہے یہودی لوگ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کوہ طور کا تذکرہ کر رہا ہے. ایسا ٹھیک ہے، جب مباہلے کی بات آ گئی، مباہلہ کیا ہے؟ جب حق پر مل کر دو لوگ بھی آپس میں بددعا کریں، یہ کہیں کہ جو ناحق ہے اللہ پہلے ان کو مار دے. آپ غور کریں گے اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنے حریص ہیں زندگی کے کہ اگر انہیں 1000 سال بھی زندگی دی جائے تو اور زندگی کی خواہش مند رہیں گے. اللہ نے کہا موت کی تمنا کرو، کہتے ہیں کہ یہ موت تمنا ہرگز نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے کرتوت کالے ہیں. اگر اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو موت کی تمنا کرنا چاہیے. غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا سے بہتر جگہ آخرت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز آخرت ہے. اگر واقعی محبوب ہو تو ان لمحات سے آخرت کو سنوارو، اللہ کے احکامات کو مانو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بخوبی انجام دو. آگے تذکرہ ہو رہا ہے یہ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے تھے. بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4480. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی پہلی نشانی کے بارے میں پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ جواب بتلا کر چلے گئے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہودیوں نے انہیں اپنا دشمن مانا ہے. فرشتوں میں سے یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عبداللہ بن سلام کو کہ پہلی نشانی قیامت کی یہ ہوگی کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی. پھر انہوں نے سوال کیا جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جنتیوں کو پہلا کھانا کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنتیوں کو کھانے کے لیے مچھلی کا جگر ہو، مچھلی کا جگر ملے گا. آپ غور کریے، بے ساختہ عبداللہ بن سلام شہادت دینے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے بندے اور نبی ہیں. اور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کتاب میں پڑھی تھی اپنی ان باتوں کو سچ پایا. یہودیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑے،
जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। अब तज़किरा हो रहा है इन्हीं का कि ये लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम को जादूगर कहते थे। अल्लाह ने इस बात की तरदीद की। इन लोगों ने ये कहा कि सुलेमान जादूगर है, माज़ अल्लाह। हालांकि ये शैतान थे जो जादूगरी सिखाते थे। इन्होंने कहा कि ये सुलेमान ने सिखाया है। अल्लाह ने इनकार किया और अल्लाह ने कहा सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया। जादू का मतलब कुफ्र है, कुफ्र के बराबर है, कबीरा गुनाहों में से है। ये कुफ्र तो शैतानों ने किया है। आज हम देखते हैं इस कबीरा गुनाह के इस उम्मत के कुछ लोग भी शिकार हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गलत अमल से महफूज फरमा दे। आगे जिक्र हो रहा है हारूत और मारूत का। बाबिल एक शहर में ये दो फरिश्ते उतरे जो अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा। मियाँ बीवी के दरमियान ये लोग इस जादू से नुकसान पहुंचाते थे, तफरीक डालते थे। इससे शैतानों के सरदार खुश होते थे और उन्हें पानी पर अपने तख्त पर बिठाते थे। मालूम हुआ कि मियाँ बीवी में जुदाई डालना, तफरीक करवाना किस कदर खनावना अमल है, किस कदर गंदा फेल है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा कि हम इस काम से बाज आ जाएं। इसके बाद मोमिनों से खिताब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ये अल्फाज मत कहो, क्योंकि यहूदी राइना कहकर पुकारते हैं। इसके माने हैं, राइना के माने हैं ऐ हमारे चरवाहे। अल्लाह ने मना फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मोमिनो उन्जुर ना कहो, हमारा ख्याल रखिए, हमारी तरफ मुतवज्जे होइए, हमें देखिए। ये मूसा की कौम की तरह तुम भी ना चाहो। यहूदी कहते हैं राईना। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तुक़द्दिमू मिन खैरिन, जो कुछ तुम खैर भलाई काम भेजोगे तजिदू इंदल्लाह, तो जरूर तुम पाओगे अल्लाह के पास। यानी जो खैर काम, जो अच्छे काम तुम करोगे उसका अज्र जरूर तुम अल्लाह के पास पाओगे। तो हर आदमी को चाहिए कि भले काम करे। खैर अगर चाहता है तो खैर के असबाब तैयार करे, खैर के असबाब बनाए, पुल बनाए, कुआं बनाए, मस्जिद और तालाब बनाए। हर खैर के काम में आगे बढ़े ताकि ये सदक़े जारिया हो सके। फिर अल्लाह कहता है कि अल्लाह की राह में खूब दिया करो, खूब खर्च करो। अल्लाह के यहाँ तुम्हें बेहतरीन अजर होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं किताब की तिलावत करो। आपस में ये यहूद और नसारा यानी ईसाई और यहूदी ऐसा महसूस होता था कि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, चाहने वाले हैं। अल्लाह ने इसको वाज़ेह कर दिया कि ये वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ गलत कह रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। देखने में लगता है कि ये दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, दोस्त हैं। ऐसी बात नहीं है। इनके आईने में अल्लाह हमें देखने के लिए कहता है कि क्या तुम्हारे पास भी ये है, ये खराबी है तो दूर कर लो। हम भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। हमें और यहूदियों में क्या फ़र्क है? कि अल्लाह आगे कहता है
کفار مکہ نے کہا کیوں اللہ نے ہم سے بات نہیں کی؟ یہ لوگ بھی اسی طریقے کی بات کرتے تھے، ہر زمانے میں ہر دور میں یہود و نصارہ کی سازش تھی، وہ تو کسی طریقے سے مسلمان کو مسلمان باقی رہنے نہیں دیے۔ یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی ہیں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہاں ہے دلیل، کہاں ہے پروف، لاؤ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ کہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہ یہودی اور نصارہ عیسائی، جب تک کہ آپ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں ان کی سازش بتائی جا رہی ہے، اور یہ آج بھی ہے، آج بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی بیان بازیاں کر رہے ہیں، غلط باتیں کہہ رہے ہیں، ہر دور میں کیے ہیں، آج بھی یہ قرآن کے خلاف غلط باتیں کہتے ہیں، اور آج بھی یہ نبی کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیان دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمام کو یہودی یا عیسائی بنا لے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا، اگر یہ ان کی ملت کی پیروی کر لیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا، اے کفار مکہ تم ابراہیم علیہ السلام کو باپ دادا مانتے ہو اپنا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام پیروی کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو نیک تھے، وہ بت کے خلاف تھے، پھر تم ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے آگے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل دنیا میں اللہ نے انہیں بڑی فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، تو اللہ نے یہ فضیلت پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو خوب اچھی طریقے سے نبھا کر اس فضیلت کو قائم رکھنے والے بنے۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، پھر اللہ نے انہیں امام بنایا، تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، بلند مقام پر فائز ہونے کی حیثیت سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا تو مقام ہے، لیکن میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہم عہد صرف نیکوکاروں کے ساتھ رکھیں گے جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، اور جو تمہاری اولاد میں ظالم ہوں گے ان سے ہمارا عہد نہیں ہوگا۔ ایک ذمہ دار والد کی جو فکر ہوتی ہے اپنے بچے سے متعلق، اس آیت سے معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ کی کتنی فکر کی۔ اللہ سے دعا کریں والدین اپنے بچے کے عقیدے کی زیادہ فکر کریں، پیغمبروں کی فکر جیسی فکر کریں۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا اور شہر والوں کو روزی عطا فرما، پھر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور یہی پتہ چلا جیسے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی مرتے وقت، کیا بات کہی؟ ایک اللہ کو ماننا
اسی کی بندگی کرنا. کہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے یعقوب علیہ السلام نے پوچھا میرے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم ایک اللہ کی بات کریں گے. عقیدے کے بارے میں کتنے کوشاں تھے، کتنے فکر مند تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی موت بھی ہمیشہ کے لیے آتی ہے. ورنہ یہ بیٹے کہتے تھے کہ آپ چند وقت کے بعد آ کر دیکھیے ہم لوگ کس حالت میں ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اللہ کی بات کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ موت ہمیشہ کے لیے آتی ہے، چاہے کسی کو بھی آئے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا فلاں مال میں نے فلاں جگہ رکھی ہے، دیکھو میرے کاغذات فلاں جگہ ہے. بس ہمیں دنیا ہی کی فکر رہتی ہے. اپنے بچے کو خبر میں کیسے رکھیں، خبر کی بعد والی زندگی میں کیسے دیکھیں، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. دعا کریں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کو اختیار کریں. دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، اور جو فکر ان کو لاحق تھی وہ فکر بھی ہمیں بھی لاحق ہو. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ایک اللہ کی بات کرتے تھے، کسی اور کی بات نہیں کی. جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں نے غلط کیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا ہمارے باپ نے ایسا کیا غلط کیا، ایسے نہیں کہا، بلکہ جو علم آ گیا اس پر انہوں نے عمل کیا. معلوم یہ ہوا کہ باپ دادا پر ایسی بات کہہ کر کے تسلی حاصل کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. علم آ جانے کے بعد پوری طریقے سے علم کے مطابق عمل ہونا چاہیے. دعا کرنا چاہیے اے اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا حنیف بنا دے، خالص تیری بات کرنے والا بنائے، کسی کو تیرا شریک نہ کرنے والا بنائے. ہماری نسلوں کو بھی اے اللہ ایسے ہی توفیق عطا فرما، آمین. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ. وہ رنگ کیا ہے؟ جو اسلام ہے. اللہ کے رنگ میں ڈھلنے کا مطلب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کچھ اپنی بات کچھ اللہ کی بات ایسے نہ کرو. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ مر جانے کے بعد اس کی نیکیاں اس کے ساتھ رہے گی. اور اس کے بعد اسی تشریح میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نجم سورۃ نمبر 53 کی آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے آدمی کے لیے وہی ہے جو کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح عمل کی کوشش کرنے والا بنا، صحیح کام کرنے والا بنا. ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما اور ہمارے عمل میں سنتوں کو جاری ساری فرما. بخاری کی مسلم کی حدیث لیتے ہیں، کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699. جو کوئی اپنے بلبوتے عمل کو آگے نہیں بھیج سکا وہ حسب نسب سے آگے نہیں جا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ اتنا مخلص ہو جائے، خالص اللہ کی بات کرنے والا بن جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا بنے، تو انشاءاللہ جب اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو ضرور جنت میں جا سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مکمل طریقے سے اسلام میں ڈھل جانے والا بنا، سنتوں کو جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہماری نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بنا اور رہتی دنیا تک ان سے کام لے، نسل در نسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو چلنے والا بن جائے. اور اے اللہ ہم تمام یہ کوششوں کو قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک
رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.